دریافت ڈیجیٹل میں قمر جمیل صاحب کا ادبی کالم دروازے شروع کیا جا رہا ہے۔ دریافت ڈیجیٹل میں قمر جمیل صاحب کا ادبی کالم دروازے، جو کہ نوائے وقت، حریت اور جسارت میں شائع ہوتا رہا ہے، یہ ہر پیر کی رات 8 بجے نشر کیا جاتا ہے۔ سماعت فرمائیے قمر جمیل صاحب کا ادبی کالم دروازے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ ادب اور انسانیت۔ 8 وہ جھوٹ ہے جس سے سچ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ کو ادیب کی حیثیت سے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ کی روح میں کوئی روشنی ہے کہ نہیں، اور یہ کہ آپ کے پاس انسانوں کے مسائل کا کیا حل ہے۔ سوال یہ ہے کہ سیاستدانوں کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ملکی انتظام کو صحیح طور پر چلائیں، ملک کے لیے مفید قوانین بنائیں، ملک کی زرعی اور صنعتی پالیسی مرتب کریں، ملک کی سالمیت کی حفاظت کریں اور ملک کے آئین اور قانون کی پاسداری کریں۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ سارے سیاستدان اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو رہے ہیں، تو آخر ادیبوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ادیب کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والوں پر اپنے عہد کی سب سے اہم حقیقتوں کو منکشف کرے۔ ادب کا موضوع انسان ہے۔ ادب کا موضوع انسان کی داخلی کیفیت بھی ہوتی ہے اور انسان کی سماجی زندگی بھی۔ ادب میں اخلاقی احساس اور خوبصورتی کے علاوہ معاشرے کا اہم ترین جوہر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ فرد کی ذاتی اور معاشرتی زندگی دونوں ادب کا موضوع بن سکتے ہیں۔ سچا ادب دراصل اس وقت پیدا ہوتا ہے جب لکھنے والا اعداد و شمار سے بلند ہو کر زندگی کے اس پہلو کی وجدانی طور پر عکاسی کرتا ہے جہاں تک پہنچنا منطق کی بس کی بات نہیں ہے۔ خیالات ادب میں اور خاص طور سے شاعری میں امیجز یعنی تصویروں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ فرسودہ امیجز سے ادب کی دلکشی ختم ہو جاتی ہے۔ ادب اور صحافت کا بنیادی فرق بھی یہی ہے کہ صحافت میں خیالات کا سیدھا سادہ اظہار ہوتا ہے، اور صحافت ہی میں نہیں، علمی اور تاریخی اور تحقیقی مضامین میں خیالات سیدھے سادے انداز میں ادا کیے جاتے ہیں۔ ادبی تحریروں میں جمالیات نمایاں ہوتی ہے، یعنی ادب میں فارم اور اسلوب جمالیاتی ہوتے ہیں اور خیال سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ ہیگل کا خیال ہے کہ شاعری اور دوسرے فنون لطیفہ میں جو خیال ظاہر ہوتا ہے وہ مابعد الطبیعت کا منطقی خیال نہیں ہوتا، بلکہ اس خیال کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ جدید تنقید اس نتیجے تک پہنچ چکی ہے۔ ادب میں خیالات سچائی اور شدت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں، لیکن امیجز کی زبان میں یہی ادب کا جمالیاتی پہلو ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود لوگ شاعری کی اہمیت مشکل ہی سے تسلیم کرتے ہیں۔ کہانی اور ناول میں تو انہیں کچھ دانش، کچھ فلسفہ، کچھ اخلاق، کچھ زندگی کے بارے میں نتائج مل جاتے ہیں، لیکن شاعری کے بارے میں شاید ہی کوئی شخص ہو جو یہ تسلیم کرتا ہو کہ شاعری بھی ہمارے وجود کا انتہائی گہرا اظہار ہے، ہمارے منفرد وجود کا اظہار ہے، اور یہ کہ شاعری دراصل ہمیں انسان بننے میں مدد دیتی ہے، ہمیں چھوٹے چھوٹے خیالات سے نکال کر آفاقی حقیقتوں تک پہنچنے کا راستہ دکھاتی ہے، ہر کیفیت اور ہر تجربے کو آگہی میں بدل دیتی ہے۔ شاعری خود ہماری نفسیات کے ایسے پہلو ہمارے سامنے لاتی ہے جن سے ہم بے خبر ہوتے ہیں۔ یہی نہیں، شاعری ہمیں زندگی کی نئی کروٹوں کے ساتھ جینا سکھا دیتی ہے، ہمارے اندر احساس اور خیال کی جو لہریں پیدا ہوتی رہتی ہیں انہیں بلیغ اشاروں میں دوسرے تک پہنچاتی ہے۔ اس طرح شاعری خیال اور خواب کی دنیا میں رہتے ہوئے زندگی کی تلخ حقیقتوں کو بے نقاب کرتی ہے۔
شاعری انسانیت کی رہنمائی بھی کرتی ہے اور انسانیت کا سنگ میل بھی ہے۔ انسان میں ایک طرح کی بے خودی پیدا کر کے اسے زندگی کے درد و غم بھلانے کا حوصلہ عطا کرتی ہے۔ شاعری انسان میں زندگی سے محبت پیدا کرتی ہے۔ ہر قوم اپنے سب سے زیادہ گہرے احساسات کا اظہار اپنی شاعری میں کرتی ہے۔ شاعر کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ وہ اپنی زبان کو مالا مال کرے، چنانچہ شاعری جو سچائی پیش کرتی ہے اس کی حفاظت بھی خود شاعر کا خوبصورت، زندہ اور جمالیاتی انداز بیان کرتا ہے۔ انسان سب سے زیادہ آزادی کا دل دادا ہوتا ہے۔ شاعری انسان کو یہ آزادی عطا کرتی ہے۔ یوں تو ہر لکھنے والے کا مقصد جدا ہوتا ہے، لیکن اچھی تحریر وہ ہوتی ہے جو کائنات کی چیزوں میں جو اختلاف، رنگا رنگی اور انتشار ہے اس میں ایک ترتیب و تنظیم پیدا کر دے، چیزوں کی کثرت کو اپنے ذہن کی وحدت میں پرو دے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے اس ادب کا تعلق ہماری تہذیب سے کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ بات نوٹ کرنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ سچائیوں میں زندہ رہتا ہے۔ مثلاً اس کے عزیز و اقارب، اس کا گھر بار، اس کا شہر، اخبار میں چھپنے والی ساری خبریں سچائیاں ہیں۔ یہ سچائیاں نہیں، حقیقتیں ہیں، جنہیں ہم انگریزی میں فیکٹس کہتے ہیں۔ فیکٹس کی اس دنیا سے آگے ہم نہیں سوچتے، کیونکہ ہماری زندگی کا انحصار انہی فیکٹس پر ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ان فیکٹس کے علاوہ وہ سچائیاں بھی بہت اہم ہیں جن کا تعلق اخلاق، سائنس، علم و ادب، مذہب اور فلسفے سے ہے۔ مہذب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فیکٹس کے ساتھ ساتھ ان اعلیٰ تر مذہبی، اخلاقی، فلسفیانہ اور جمالیاتی سچائیوں کو بھی تسلیم کریں۔ ادب ہمارے جذبات اور احساسات کو پاکیزہ بنانے میں مدد دیتا ہے۔ ارسطو نے بوتیقا میں لکھا ہے کہ ٹریجڈی سے دیکھنے والوں کے جذبات، خاص طور سے رحم اور خوف کے جذبات کا کیتارسس ہوتا ہے۔ ادب میں سچائی کی نوعیت جمالیاتی ہوتی ہے۔ اسی کو شعری صداقت، پوئٹک ٹروتھ کہا گیا ہے۔ تشبیہ، استعارے اور علامت کے پردے میں سچائی ہی کا اظہار ہوتا ہے۔ شاعری، کہانی، ناول یا کسی اور صنف میں کتنا ہی جھوٹ اور مبالغہ نہ ہو، تخیل کے کرشمے اور کارسازی کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی اہم سچائی ضرور ہوتی ہے۔ یہ مبالغہ دراصل ہمارے جذبات کی شدت سے پیدا ہوتا ہے۔ پکاسو نے کہا تھا کہ آرٹ وہ جھوٹ ہے جس سے سچ کے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے ادب میں سچائیاں ہوتی ہیں۔ وہی ادب پھلتا پھولتا اور زندہ رہتا ہے۔ اعلیٰ ادب میں بہت سنسنی خیز یا بہت زیادہ حیرت ناک باتیں نہیں ہوتی، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی بڑی سچائیاں دکھائی جاتی ہیں۔ ناول یا کہانی یا خود شاعری میں ایک نئی دنیا ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن اس دنیا سے خود ہماری دنیا کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ جس طرح بڑے شہروں کے وہ نقشے اب کہیں نہیں ملتے جن کے مطابق ان کی بنیاد رکھی گئی تھی، اسی طرح عظیم ادب پاروں کے بارے میں یہ بتانا مشکل ہے کہ یہ کس طرح ظہور میں آئے، ان کی حیت کس طرح بنی، ان میں انفرادیت کس طرح آئی، ان میں زندگی اور توانائی کیسے پیدا ہوئی، یہ خوبصورتی کا نمونہ کیسے بنے، ان میں جذبات کہاں تک ہیں اور خیالات کہاں تک، اور ان دونوں کو کس طرح ملایا گیا ہے، ان میں عظیم حقیقتوں کا التباس، ایلیوژن کیسے پیدا ہوا ہے۔ لیکن ہم ایک بات یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ عظیم آرٹ وہ ہوتا ہے جو خود ایک سچائی ہوتا ہے، اور اس سچائی کے انکشاف سے ہمیں مسرت ملتی ہے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔